السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے دلوں کی بڑی حالتوں کا ذکر کیا ہے۔ بہت ساری حالتیں دل کی ہوتی ہیں، تو آج ہم جس پہ بات کریں گے اس قلب کی بات کریں گے جو خواہشات نفس سے لبریز ہوتا ہے۔ خواہشات نفس سے لبریز قلب کیسا ہوتا ہے، نشانیاں کیا ہوتی ہیں، اس کی حرکات کیا ہوتی ہیں، اور یہ کس طرح ہوتا ہے، ہم اس پہ آج بات کریں گے۔ یعنی وہ نفسانی خواہشات سے پر ہوتا ہے، دنیا کی خواہشات، اور اس کے ساتھ گندی عادات سے آلودہ ہوتا ہے، مذموم عادات سے پر ہوتا ہے۔ اس دل کے دروازے شیاطین کے لیے تو کھلے رہتے ہیں اور فرشتوں کے لیے بند رہتے ہیں۔ اور نوٹ فرما لیں، اس طرح کے دل میں گناہ کا، شر کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے اس میں ہوائے نفس کا تصور آتا ہے اور گناہ کی کھٹک پیدا ہوتی ہے۔ دل عقل کے حاکم سے مشورہ لیتا ہے کہ کیا کروں، کیا کیا جائے، گناہ کریں یا نہ کریں۔ عقل کیونکہ پہلے ہی سے ہوائے نفس کی خادم ہے، اس نے اس قدر اسے زیر کر لیا تو، اور وہ اس سے مانوس ہے، اس لیے وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے اور جواز کے لیے اسباب بھی مہیا کر دیتی ہے۔ اس طرح نفس دل پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے اور گناہ پر اس کی مدد کرتا ہے۔ پھر آدمی کا سینہ نفسانی خواہشات کے لیے کھل جاتا ہے، گناہوں کے لیے کھل جاتا ہے، اور ہوس کے اندھیرے اور پھیلنے لگتے ہیں، کیونکہ عقل کی فوج پہلے ہی سے اپنی قوت مدافعت کھو بیٹھی ہے اور اپنی باغ ڈور جو اس کے ہاتھ میں تھی وہ نفس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ اس لیے شیطان کی سلطنت کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ وہ دل کو ظاہری زیب و زینت، فریب و مکر اور جھوٹی امیدوں میں پھنساتا ہے، جس طرح کے کچھ گناہ گار لوگ امید کرم، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار ہے، اس طرح کے خوش نما دعووں میں، باتوں میں اور جھوٹی امیدوں میں پھنساتا ہے وہ، اور اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے کہ ایمان کی سلطنت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، یقین کی شمع گل ہو جاتی ہے، یعنی وعدہ، وعید، جنت، دوزخ، آخرت، ان پر ایمان باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھے، ہوائے نفس ایک دھواں ہے جو قلب کے چاروں طرف پھیل جاتا ہے اور ایمان و یقین کا چراغ گل کر دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں عقل کی کیفیت اس وقت کیسی ہوتی ہے، کس طرح کی ہو جاتی ہے؟ ایسی ہو جاتی ہے جیسے کسی شخص کی آنکھ میں دھواں بھر جائے اور وہ دیکھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے۔ کبھی آپ کی آنکھ میں دھواں پڑا ہے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اسی پر آپ اس کو تصور کر سکتے ہیں۔ اور جو غلبہ شہوت ہے، یہ قلب سے غور و فکر کی صلاحیت اور بصیرت کا نور سلب کر لیتا ہے اور ہدایت سے اس قدر بے بہرا انسان ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی اچھی بات کہنے والا، کوئی سمجھانے والا، کوئی ملامت کرنے والا، کوئی بات بتلانا بھی چاہے تو وہ سمجھتا ہی نہیں، اور شیطان الگ سے حملہ آور ہوتا ہے، نفس کی خواہشات الگ حملہ کرتی ہیں، اور جو اس کے اعضاء ہیں یہ الگ اس کی موافقت کرنے کے در پہ ہوتے ہیں۔
حالانکہ قیامت والے دن تو الیوم نقسم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، قیامت والے دن تو یہ اعضاء اسی کے خلاف گواہی دیں گے۔ اسی طرح معصیت کے ظہور کے لیے تمام اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، گناہ تاکہ یہ کرے۔ آیہ کریمہ ہے پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 44، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے، سو کیا آپ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں؟ یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ فرمایا یہ تو محض چوپایوں کی طرح، جانوروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔ سورہ یاسین کے اندر پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو ہرگز یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، برابر ہے ان کے حق میں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لانے والے۔ اور میرے عزیز، بعض دلوں کا حال تو تمام برائیوں میں، تمام گناہوں میں، تمام شہوتوں میں یکساں ہوتا ہے۔ نوٹ فرما لیں، بعض دل جو ہوتے ہیں ان کی حالت یہ نہیں ہوتے، ان کی حالت یہ نہیں ہوتی، بلکہ بعض دل بعض گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، بعض شہوتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اتنا ہی خطرناک ہے، یہ بھی اتنا ہی غلط ہے، یہ بھی اسی طرح شہوتوں کے اسیر ہیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو یہ کرتے کیا ہیں کچھ لوگ کہ بعض گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور بعض گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے۔ مثلاً بعض لوگ عام گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے گناہ، پیسے نہیں اٹھائیں گے، چوری نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، لیکن جب کوئی حسین صورت نظر پڑتی ہے تو انہیں ضبط کا یارہ نہیں رہتا، کنٹرول نہیں رہتا، اور وہ عقل و خرد سے بیگانہ ہو کر اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ باقی نماز بھی پڑھتے ہیں یہ صاحب، روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ اقتدار، جاہ اور منصب کے یہ اتنے بھوکے ہوتے ہیں کہ جب بھی ان چیزوں کے حصول کی کوئی صورت کبھی بھی پیدا ہو جائے تو یہ دیوانہ وار اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، یہ ہمیں عزت چاہیے، یہ ہمیں مرتبہ اور مقام چاہیے، یہ ہمیں اقتدار چاہیے، یہ اس چیز کے بھوکے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اپنی برائی نہیں سن سکتے، اپنا عیب سننے کی ان کے اندر سکت نہیں ہوتی، اپنی تذلیل، اپنی بے عزتی، اپنی اہانت برداشت کبھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی انہیں ایک لفظ بھی کہہ دیتا ہے تو یہ غصہ سے آگ بگولا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی تو ویسا ہی ہے نا، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ تو ایسا شخص بھی گمراہیوں کی تاریک گھاٹیوں میں پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اپنی عام زندگی میں تقوی، طہارت، پاکیزگی، نماز، روزہ، تسبیح، نوافل، تہجد،
तिलावत सारा कुछ करते हैं और इन पर अमल पैरा रहते हैं, लेकिन जब बात आती है ना पैसे की, बस जब रुपए पैसे के लेन देन की बात आती है तो तकवा व तकद्दस की तमाम कुबाएं जो इन्होंने पहनी होती हैं चाक कर डालते हैं। उन तमाम कुबाओं को फाड़ कर ये अंदर से निकल आते हैं और माल पर इस तरह से गिरते हैं जिस तरह के एक कुत्ता नोची हुई हड्डी पर टूटता है। और नोट फरमा ले, इन तमाम गुनाहों का, इन तमाम मुआसी का इर्तिकाब उन ही दिलों से होता है जिनके इर्द गिर्द हवाए नफ्स ने डेरे डाल रखे हों। जिन कुलूब के इर्द गिर्द हवाए नफ्स के धुएं की दबेज चादर छा जाती है, एक मोटी सारी चादर, और बसीरत का नूर मधम पड़ जाता है, हया और ईमान रुखसत हो जाता है, और ये लोग शैतान की मंशा और इसकी मुराद की तकमील में लग जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें साफ, शफाफ, मुअत्तर और मुनव्वर दिल अता फरमाए। और इसके लिए एक दुआ भी आपको बताते हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ अक्सर फरमाया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों के बदलने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वो दिल अता फरमाए जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, के खूब समझ लो अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान हो जाता है। और एक जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, हमें ये नफ्स मुतमइन्ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाए और ख्वाहिशाते नफ्स से हमें महफूज फरमाए और तक़वा के नूर से मामूर क़ल्ब अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बराहे करम मेरे लिए भी ज़रूर दुआ फरमा दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।